جی ہاں، اس وقت پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر لگی ہوئی ہیں۔ یہاں امریکہ اور ایران مذاکرات کی میز پر تو بیٹھے ہیں، لیکن پس پردہ جنگ کے بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ملاقات کوئی عام سفارتی کوشش نہیں، بلکہ یہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ خطے کا مستقبل امن ہوگا یا پھر مکمل تباہی۔ اور ان مذاکرات میں داؤں پر بہت کچھ لگا ہے۔ ایک طرف تو ایک تاریخی امن معاہدے کی امید دلائی جا رہی ہے، تو دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کھلی دھمکی ہے کہ اگر بات نہیں بنی تو ایران کے پاور پلانٹس اور پل سب کچھ تباہ کر دیا جائے گا۔ تو سوال اب یہی ہے، کیا سفارتکاری اس ممکنہ جنگ کو ٹال پائے گی؟ آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں دراصل ہو کیا رہا ہے۔ تو منگل کا دن ہے اور اسلام آباد میں گہما گہمی اپنے عروج پر ہے۔ امریکی وفد یہاں پہنچ چکا ہے اور صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک انتہائی منصفانہ اور معقول ڈیل کی پیشکش کر رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ معاملہ واقعی اتنا سیدھا ہے جتنا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے بھی پہلے ایک لفظی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور دونوں طرف سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ صورتحال کی سنگینی کو بالکل واضح کر رہے ہیں۔ یہاں صدر ٹرمپ کا انداز بہت ہی دلچسپ ہے، مطلب ایک ہاتھ میں وہ ایک معقول ڈیل کی بات کر رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں کھلی دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر ایران نے انکار کیا تو اس کے نتیجے کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل وہی گاجر اور چھڑی والی پالیسی ہے۔ دوسری طرف ایران کا موقف بھی اتنا ہی سخت نظر آتا ہے۔ جو ان کے چیف مذاکرات کار ہیں باقر قالیباف، ان کے الفاظ میں گہرا عدم اعتماد صاف جھلکتا ہے۔ ان کا پیغام بالکل واضح ہے کہ ہم دشمن پر بھروسہ نہیں کر سکتے اور کسی بھی صورتحال کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ دونوں پوزیشنوں کے درمیان فاصلہ کتنا زیادہ ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ٹرمپ کا یہ غصہ حقیقی ہے؟ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ اس پوری تصویر میں ایک نیا رنگ بھر دیتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کا یہ جو عوامی غصہ ہے یہ ایک نفسیاتی چال ہو سکتی ہے، جبکہ اندر کی خبر یہ ہے کہ وہ خود مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی جنگ چھڑنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ تضاد اس پورے کھیل کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اچھا، اب اس تمام ترکشیدگی کے بیچ پاکستان ایک بہت اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ میزبان ملک کے ساکھ کو بجھانے کے لیے آخر کر کیا رہا ہے۔ اسلام آباد میں جو حفاظتی انتظامات ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ شہر کا پورا ریڈ زون سیل کر دیا گیا ہے، وفاقی وزارتوں کو گھر سے کام کرنے کا کہا گیا ہے، اور یہاں تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بند ہے۔ یہ سارے اقدامات خود بتا رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کتنے اہم اور حساس ہیں۔ پاکستان کے کردار کی اہمیت کا اندازہ آپ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے اس بیان سے لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا انہیں ایک میز پر لانا تیسری عالمی جنگ روکنے جیسا تھا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کامیابی سے پہلے 6 بار مذاکرات ناکام ہو چکے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سفارتی کامیابی کتنی نازک ڈور سے بندھی ہوئی ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف اسلام آباد میں الفاظ کے تیر چل رہے ہیں، وہیں دوسری طرف سمندر میں حقیقی گولہ بارود کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ہوا یہ کہ حال ہی میں خلیج عمان میں ایک بہت سنگین واقعہ پیش آیا۔ ایک ایرانی پرچم والے جہاز نے امریکی بحری ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کی۔ امریکی بحریہ نے پہلے تو وارننگ دی، جسے نظر انداز کر دیا گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں امریکی میرینز نے جہاز کو ناکارہ بنا کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور یہی تو اصل مسئلہ ہے، ایک ہی واقعہ لیکن کہانیاں دو بالکل مختلف۔ امریکہ کے لیے یہ قانونی ناکہ بندی کو نافذ کرنے کا عمل ہے، جبکہ ایران اسے کھلی بحری قزاقی اور جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے رہا ہے۔ اب جب زمینی حقائق پر ہی اتفاق نہ ہو تو معاہدہ کیسے ہوگا؟ تو اب جبکہ ڈیڈ لائن بالکل سر پر آ پہنچی ہے، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ حالات کس قدر نازک موڑ پر کھڑے ہیں اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ صرف 2 دن، جی ہاں، جنگ بندی ختم ہونے میں صرف 2 دن باقی ہیں۔ وقت جیسے ریت کی طرح ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور ہر گزرتا لمحہ دباؤ کو ناقابل برداشت بنا رہا ہے۔ تو آخر میں صورتحال یوں ہے کہ جیسے چھری کی دھار پر کھڑی ہو۔ ایک طرف امید کی کرن نظر آتی ہے کہ ایک بنیادی فریم ورک پر اتفاق ہو چکا ہے، لیکن دوسری طرف گہرا عدم اعتماد ہے۔ ایران کا اصرار ہے کہ معاہدہ ابھی بہت دور کی بات ہے۔ سفارتکاری اور تنازع دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب سب کی نظریں اسی ایک سوال پر ٹکی ہیں، کیا اسلام آباد میں ہونے والی یہ نازک سفارتکاری جنگ کے ان بڑھتے ہوئے خطرات کو شکست دے پائے گی؟ اس کا جواب کیا ہوگا، اس کے لیے پوری دنیا نے اپنی سانسیں روکی ہوئی ہیں۔